سیدی مرشدی سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت، ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، منتظمین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت ربیع الاول اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے۔ گلی گلی حضور کی یادوں کے چراغ روشن ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا کبھی ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، گھر گھر انہی کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل ایمان کے سینے ذکر رسول سے معطر ہیں، سرشار ہیں، روحیں ان کی قرار اور تسکین پاتی ہیں جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام لیا جائے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایہ کرتے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قرار نہ پہنچے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے اور علماء نے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے تو اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی علیہ رحمہ نتیجہ نکالتے ہیں اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو کیا حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا؟ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغاں ہو۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ آج کی اس خوبصورت مجلس کا عنوان آپ نے رکھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت ایک عنوان ہی ایسا ہے جب کسی کے لبوں پہ لفظ محبت آئے تو روح تک کی پیاس بجھتی ہے۔ محبت ایک داعیہ ہے جو کسی کے لیے بے تابیاں پیدا کرتا ہے، تڑپ پیدا کرتا ہے۔ کوئی دل محبت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا، پھر کسی کا انتظار بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوں گے، پھر آہیں بھی ہوں گی، سسکیاں بھی ہوں گی، پھر ملنے کی طلب بھی جاگے گی، پھر تگ و تاس بھی ہوگی، جد و جہد بھی ہوگی، وصل اور ہجر کے لمحے بھی ہوں گے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دھڑکتا ہوا دل سینے میں ہو تو اس میں محبت نہ ہو۔ غالب نے کہا تھا کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل ہو اور کوئی دل بر نہ ہو۔ تو جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے تو پھر کسی کی تانگ تو ہوگی، پھر انتظار تو ہوگا، پھر کسی کے ملنے کی آس تو ہوگی، پھر رت جگے تو ہوں گے۔ اور اس دل کا یہی زیور ہے، یہی دل کا حسن ہے، یہ بے تابیاں ہی اس دل کا جمال ہے۔ اقبال نے کہا قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ ایک عجیب کائنات ہے، ہر شے ٹوٹ جائے تو بے وزن ہو جاتی ہے، بے قیمت ہو جاتی ہے۔ یہ شیشہ آپ گنا کتنا قیمتی ہے، لیکن اگر اس کو توڑ دیا جائے، چور چور ہو جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ لیکن جتنا زیادہ دل ٹوٹے گا اتنی ہی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز طرح ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جتنا زیادہ ٹوٹ جائے اتنی قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ طے شدہ ہے کہ جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا۔ اب کسی سے ہم محبت کرنے پہ مجبور ہیں۔ کیوں مجبور ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سینے میں دل رکھا ہوا ہے۔ جب دل ہے تو پھر دل بر کی بھی تلاش ہوگی۔ اب کسی سے محبت ہم کرتے کیوں ہیں؟ اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ عمومی طور پہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ہمارے ذمے کوئی احسان ہے، تو ہم محبت کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مشکل وقت میں ہمارے کام آیا تھا، تو اس کے لیے جذبات محبت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا کوئی احسان ہے ہمارے ذمے، تو پھر آؤ حضور سے محبت کریں، اس لیے کہ ہم اپنے وجود میں بھی ان کے محتاج ہیں۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہ ہوتی۔ یہ کائنات کو تعین نصیب نہ ہوا ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے۔
کائنات کو وجود ہی نہ بخشا جاتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے. اقبال کا لہجہ بھی دیکھ لیجئے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے. کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے, تو پیار کے بدلے میں پھر پیار کیا جاتا ہے. یہ ایک داعیہ ہے کسی سے پیار کرنے کا. اور اگر آپ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے, تو غارِ سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے تمہارے لیے کون آنسو بہاتا رہا؟ دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہوئے اس امت کی بخشش کی دعائیں کون کرتا رہا؟ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں, میں وہ آخری شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا, تو میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں چہرہ انور کی زیارت تو کر لوں. جب میں نے تھوڑا سا کفن کو سرکایا تو لب ہل رہے تھے. مجھے شوق ہوا کہ میں سنوں اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں, تو میں نے اپنے کان کو حضور کے ہونٹوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی, رب حب لی امتی, اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں ہی دے دے. اللہ اکبر. اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے, مختلف ہیروز سے, دنیا کے دانشوروں سے, بڑے لوگوں سے آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہوتے ہیں. اگر یہ داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا, تو پھر اس سے محبت کیجئے. بالغ العلا بکمالہ, جس کے کمال کو کائنات کی کوئی شے چھو ہی نہیں سکتی. عقل انسانی بھی وہاں پہ بس ہے. میرے امام بولے, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گماں سے گزرے گزرنے والے, یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے, کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمال. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے, تو میرے محبوب کے کمال عظمتوں کو دیکھو. یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور حضور اوپر جا رہے ہیں. حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں, میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی. عالی مرتبت علماء سے پوچھئے, روح پرواز کر سکتی ہے, میری روح زنگ آلود ہو تو میں پاک لوگوں کی روح پر اپنی روح کو قیاس نہ کروں اور اس حقیقت کا انکار نہ کر دوں. روحیں آپ دیکھتے ہیں خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں, تو روحوں کی پرواز ممکن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا, میری روح نے اتنی پرواز کی. آواز آئی کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا, مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے, میں اس عرش کو دیکھنے کے شوق میں آیا ہوں. نہ سفر بشرط معال ہے, نہ طلب بقید سوال ہے, فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں, مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. کہا میں تو سچ کی تلاش میں نکلا ہوں. تو پھر آواز آئی, ارجع لا وصول لکا, ابو الحسن پلٹ جاؤ, تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو, جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بالغ العلا بے. مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ ترازو لے کے تولنے بیٹھ گیا, اسے تولنے لگا جو تولا نہیں جا سکتا. یار سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی ماشے کا حساب تو کیا جا سکتا ہے, لیکن منو ٹانوں کا حساب تو نہیں آ سکتا. عقل کے ترازو پہ تولنے کا شوق آ جائے تو میں آپ کو تول لوں, آپ مجھے تول لیں. تو جو نبیوں کا بھی امام ہو, ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی, تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل سے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال بولا, تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا,
ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو کہا اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو میرے رسول کے کمال جیسا کمال کس کو نصیب ہوا؟ اچھا کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ کل مشکل میں کام آئے گا۔ لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اوکھے ویلے کام آ سکتے ہوں، ان سے رشتے قائم کرتے ہیں، ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان کو تحائف دیتے ہیں۔ یار زندگی میں کبھی بھیڑ بن جائے تو کام آ جائے گا۔ سیاسی لوگوں سے، افسران بالا سے لوگ تعلق قائم رکھتے ہیں کہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ مجھے بتاؤ نزع سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ حشر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے تو پھر حضور سے پیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اوکھے ویلے وہ کام آئیں گے جب کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ فرمائیں گے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، بڑے بڑے آجو میرے دامن میں لپٹ جاؤ۔ اعلی حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اچھا کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے۔ عمومی طور پہ دنیا پہ سب سے بڑا داعیہ محبت کا یہی ہے۔ کوئی کسی سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ صاحب جمال ہے، کسی کو کسی کے لب پیارے لگے، کسی کو کسی کی زلف دراز اچھی لگی، قدِ رانا پہ جان وار دینے کے لیے کوئی تیار ہوا، کسی کی آنکھوں میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، کسی سے کوئی پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے۔ چلو یہی داعیہ مان لیتے ہیں تو پھر زمانے میں لاؤ نہ اس حسین جیسا۔ کشفت دجا بجمالہ، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تحق مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ سیدنا ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لما را قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور؟ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے کیسے دیکھتے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ 2000 میں خاکے 2006 میں خاکے تراشے گئے تو میں نے گلی گلی جا کے کہا تھا صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ خاکے تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا تو ثانی بھی نہیں، سایہ بھی نہیں تھا۔ ثانی تو دور کی بات ہے، سایہ بھی نہیں تھا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست، ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے تھوکنے والے کا اپنا منہ میلا ہوگا۔ چاند کی کرنیں کبھی بھی میلی نہیں ہو سکتی۔ ہرا کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ اس محبوب کے حسن کو دیکھو۔ سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے استراحت فرما رہے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں۔ فائزہ ہو احسن عندی من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا جمال دیا، کیسا حسن دیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ امام زرقانی نے اتنا خوبصورت واقعہ لکھا حضور کے جمال کا کہ روحوں تک جو ہے وہ قرار پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور سیر کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے، ایک قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے، تو حضور کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ علماء سے پوچھئے کہ عرب میں سرخ رنگ کے اونٹ کی اہمیت کیا ہے؟ جس طرح آپ کے ہاں اچھے ماڈلز کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں گاڑی تو فلاں گاڑی ہے، تو ان کے زمانے میں سرخ رنگ کا اونٹ تو ایک نشان تھا عزت کا۔ تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو آیا پسند، تو قافلے والوں سے پوچھا بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا، جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا
मुझे प्यारा मोहम्मद आ जा। उन्होंने कहा जी जी बेचते हैं, कितने का? इतने का सौदा तय हो गया। कहा मैं ताजराना गरज से तो आया नहीं था कि कीमत साथ लेके आता, मैं तो आया था सैर के लिए। अचानक तुम्हारा ऊंट पसंद आ गया, अगर तुम मेरे पे एतबार करो तो ऊंट दे दो और मैं अपने शहर जाके इसकी कीमत बेच देता हूँ। उन्होंने कहा कोई इतराज नहीं। हुजूर ने ऊंट पकड़ा, चल दिए। जब तक हुजूर जाते दिखाई देते रहे वो देखते रहे, और जब हुजूर नजरों से ओझल हो गए तो दिलों पे हाथ रख के खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद सकते से बाहर आए और एक दूसरे से पूछने लगे कि यार तुम जानते हो इसे? जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो अता पता नहीं पूछा जाता, और जब उधार दिया जाए या तो आप उसे जानते होते हैं या फिर दरमियान में कोई जामिन होता है या वो चीज कोई गिरवी रखता है। का एक शख्स आया, ऊंट ले गया, तुम में से उसे जानता भी कोई नहीं है। यार किसी ने पता पूछ लिया होता, उसने शय गिरवी कोई नहीं रखी, कोई जामन भी नहीं दिया। एक बोला यार जब वो बातें करता था मुंह से फूल झड़ते थे। इज़ा तकल्लमा रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सुनायाहो, मैं तो वही देखता रह गया। दूसरा बोला कि यार जब वो मुस्कुराता था ना सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। इज़ा दाहिका कादा यतलाला फिल जुदर। तीसरा बोला यार मैं तो उसकी जुल्फों के पेचो खम ही देखता रहा। चौथा बोला मैं तो उसकी आंखों के सागर में डूब गया। क्या खूब सजन दियां अखियां ने, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। तू अजे मेरा यार ने डिठा जिन्हों वेख के चन शर्म आवे। अद्धी राती दिन चढ़ जावे जियो रुख तो निकाब उठावे। ते जे ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੀਸ ਨਵਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਿਫ ਲਿਫ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਨੈਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਮਸਤ ਰਸੀਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕਜਲ ਸੁਹਾਵੇ। ਅੱਖ ਉਗੜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਹੁਸਨ ਸਜਣ ਦਾ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਡਰਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਪੇਚ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਹੀ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਹੁਸਨ ਸਜਣ ਦਾ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਲਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਕਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਜਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਵੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਖੁਲਕ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ। ਆਜ਼ਮ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। उन्होंने कहा जो भी हुआ वो अपने हुस्न का जादू जगा के तुम्हारा कीमती ऊंट हथिया के ले गया। इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं जब उन्होंने कहा ना हथिया के ले गया तो अब तक खामोश बैठी काफले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा सरकाया और उनसे मुखातब हो के कहा आना ज़ामिना तुन ले सामाने जमालेकुम ला यक़दिरु बिकुम। खबरदार उसके खिलाफ कोई बात की तो अगर वो कीमत ना देने आया तो मुझसे ले लेना, मैं ज़ामिना हूं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तू उसे जानती है? कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती। तो कहा फिर जामिन कैसे है? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे खेमे की ओर से मैंने उसका चेहरा देखा था और इतने सोने चेहरे वाला कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। थोड़े लम्हे गुजरे थे कि हुजूर के गुलाम आ गए। काफिले वाले कौन है जिनसे हमारे आका ने ऊंट खरीदा? कहा कि हम हाजिर हैं। कहा ये खजूरें तुम्हारी ज़ियाफत के लिए बेची और ये रही आपकी कीमत। उन्होंने कहा कीमत बाद में लेंगे, हमें तो लगता है खुद बिक गए हैं, हमें उस प्यारे का डेरा बताओ। कहा वो खजूरों के झुंड दिखाई देते हैं वही प्यारे का डेरा है। इस वफद का नाम था वफदे तारिक। इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं सारा कबीला उठा और जाके हुजूर के कदमों में बैठ गया। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गया। अगर किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो सोना बड़ा है तो फिर हुजूर से प्यार करें। अल्लाह अकबर। जहां हुस्न भी पानी भरता है और इश्क भी गुलामी करता है। अल्लाह अकबर। अच्छा जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से हम उल्फत का रब्त कायम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उस मोहब्बत के तकाजे भी होते हैं। बंदा जिससे प्यार करता है कसरत के साथ उसका जिक्र करता है, ये मोहब्बत की अलामत। बातों बातों में छेड़ देता है क्योंकि मोहब्बत मुतकाजी है इस बात की कि जिक्र हबीब का तकरार हो। रूमी कहते हैं किसी ने मजनू को देखा कि रेत पर लैला लैला लेकर है, अभी मैंने आपके सामने रखा। तो कहा ये क्या कर रहे हो? कहा महबूब के नाम की मश्क करके अपने दिल को करार दे रहा हूं। तो महबूब के जिक्र का तकरार दिल की तस्की का सामा है। अल्लाह अकबर। तो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उससे उसका कसरत के साथ जिक्र करता है। ये महफिल मिलाद ये मोहब्बत के इजहार का सलीका है, ये हुजूर के जिक्र करने का बहाना है।
بندہ جس سے محبت کرتا ہے، محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ محبوب کا نہ عیب دیکھ سکتا ہے نہ عیب سن سکتا ہے. یہ علامت ہے محبت. عیب ہو بھی تو اسے نظر نہیں آتا، اور جس میں ہو ہی نہ، خلقت مبرأ من کل عیب. محب کو تو محبوب نظر بھی نہیں آتا، اگر ہو واقعتا نفس الامر میں موجود بھی ہو، لیکن محب محبوب کا عیب نہیں دیکھ سکتا. حبو کا شایا یومی و یسم. رومی علیہ الرحمن اس پر ایک خوبصورت مثال دی کہ حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں طلب کر لیا. گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مجنو شد پریشان و غوی از دیگر خوباں تو افزو نیستی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی. لیلا کو بلایا، تیرے حسن کا شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دیے. نام تو کیس تھا نا، لیکن دنیا نام ہی نہیں جانتی، نام بھی مٹ گیا. تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے. تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. نام مٹ گیا، تشخص مٹ گیا، لوگ مجنون کہہ کے پکارتے ہیں. شہزادہ تھا، تو نے اس کے ہوش باختہ کر دیے. کون سا جادو ہے تیرے حسن میں؟ از دیگر خوباں تو افزون نیستی. باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی توڑی ہے، تیرے سے زیادہ تو میری لونڈیاں ہنسی ہیں. تو جو لیلا نے جواب دیا وہ دو لفظ تھا، سن لیجئے. گفت خامش. لیلا بولی بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنو نیستی. تیری آنکھ مجنو والی تھوڑی ہے کہ تجھے میرے اندر حسن نظر آئے. دیدائے مجنو اگر بودے تورا از دو عالم بے خطر بودے تورا. کاش تیری آنکھ مجنو والی ہوتی، پھر تو مجھے دیکھتا. تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست در طریق عشق بیداری بدست. تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے. اس کوچے میں ہوش کے ڈالر نہیں چلتے، اس کوچے کے اندر محبت کی کرنسی چلتی ہے. اس لیے کہا کہ تجھے میرے اندر کوئی کمال نظر نہیں آئے گا. رومی یہاں کیا کمال کی بات کہی. کہا اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے. مانائے حرفم کنی تحقیق اگر بنگری با دیدائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردت نبی از خدا محبوب تر گردت نبی. کہا اگر وہ نگاہ مل جائے تو جدھر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئیں گے. اللہ اکبر. تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہ دیکھ سکتا ہے، اس کے عیب نہ سن سکتا ہے. لیکن جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان میں تو عیب ہے ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص تو دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان ہی نہیں. یہی خار پھول، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے. تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس میں عیب نہیں دیکھ پاتا. اچھا، محبت کی علامت یہ ہے بندہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط اور رشتہ رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. یہ محبت کا بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی ایک ایک بات پہ قربان اور فدا ہو جاتا ہے. اس کا حکم ہو اور محب نہ مانے تو اس کی محبت ناقص ہے. میں اور آپ ذرا اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، ہمارا طرز زندگی کیا ایسا ہے کہ ہم اپنے آقا کی ہر بات مانتے ہیں. صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، انہوں نے ادب کی بھی انتہا کر دی اور تعمیل حکم کی بھی انتہا کر دی. یار حضور کا کہنا اور ارشاد کرنا تو بڑی بات ہے، انہوں نے صرف حضور کا چہرہ دیکھا اور منشا سمجھی، بس زندگی گزار دی. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا تھا. مدینے کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے. تو کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. کچھ نہیں کہا حضور نے، چلے گئے. کسی نے اس انصاری کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، لیکن چہرے پر پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، حضور خوش نہیں ہوئے. اس نے کہا اچھا. کہا ہاں میں ساتھ تھا. اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد میرے حضور کا دوبارہ گزر ہوا، ملبے کا ڈھیر پڑا دیکھا. کہا بلاؤ. اسے بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے، کدھر گیا مکان؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ سنو. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں.
सुना था आपको पसंद नहीं, मैं और आप सर से लेकर पांव तक देखूं हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है। अपने तर्ज जिंदगी को देखूं, अपने कारोबार को देखूं, अपनी मुआशरत को देखूं, अपने अकीके से लेके वलीमे तक तर्ज हयात को देखूं, अपनी शादी ब्याह से लेके अपने अमूर सियासत तक देखूं हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। मुहम्मद दी जियारत मुहम्मद दे रंग विच ठगबाजियां जाने प्यारा मोहम्मद। अगर उनसे हमने दावा मोहब्बत किया है तो उसकी दलील फराहम करना होगी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तो किसी से वादा कर लेते हैं कि मैं तेरे आने तक खड़ा हूं और वो जाके भूल जाता है, और हुजूर 3 दिन तक खड़े। कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, फिर आके खड़े हो जाते हैं कि मैंने वादा किया था तेरे आने तक खड़ा, वो भी नहीं आया। 3 दिन रातें गुजर जाती है। फिर वो एक दिन अचानक गुजरा तो देखा हुजूर खड़े हैं, तो याद आ गया, ओहो ये तो मेरे से वादा था। बड़ा शर्मिंदा हुआ, शर्मसार हुआ। अल्लाह अकबर। करीब आया तो डर रहा था कि मुझे क्या कहा जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना कहा, तूने मुझे मुशक्कत में डाल दिया। कसूर उसका था, भूल वो गया, लेकिन मेरे हुजूर 3 दिन तक खड़े रहे। और मैं लोगों को खुद टाइम दिया कि मुझे मिलने आना, इस वक्त घर पे हूँगा। और वो दरवाजे पे आके बेल देता है, और मैं बच्चे को कहता हूँ जाओ कह दो अब्बू घर पे नहीं है। मैं कैसा आशिक़े रसूल हूँ, कैसे मैं हुजूर के इश्क का दावा करता हूँ। अगर मेरे सीने पे हुजूर के नाम का बैज लगा है और मैं दुकान पे बैठा हूँ तो ग्राहक को तसल्ली होनी चाहिए, इसके सीने पे हुजूर के नाम का बैज लगा, ये कम तोल ही नहीं सकता। ये आशिक़े रसूल है। ये सारा दिन जो है वो यूं बैठ के चला जाएगा, 2 नंबर माल नहीं बेच सकता, इसलिए कि ये आशिक़े रसूल है। कोई रिश्ता करने आए, तुम्हारे घर के छत पर मेरे हुजूर के नाम का झंडा लगा है, उसे किसी से ना पूछना पड़े कि ये कैसा शख्स है, उसे पता चल जाए ये आशिक़े रसूल है। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, साहिब किसी को पूछना भी ना पड़े, तुझे बताना भी ना पड़े, तुम्हारा तर्ज जिंदगी ऐसा होना चाहिए, तुम दूर से आ रहे हो लोग पहचान के कहो वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। हमारा तर्ज जिंदगी इतना खूबसूरत हो, हमारा अंदाज़ हयात इतना खूबसूरत हो। चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद, अज खजालत आब मी गर्दद वजूद, इश्क मी गोयत के महकूम गैर, सीनाए तू अज बुता मानिंदे दैर, ता नदारी अज मोहम्मद रंगोबू, बर जुबाने अज दरूद खुद मयाला नामे हो। कहा कि जब तू हुजूर पे दरूद पढ़ता है तो जरा अपने अंदर भी उतर के देख किसका नाम ले रहा है और तेरे अपना तर्ज हयात क्या है। यारी ला तू पाक नबी संग, ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख न लो एक बारी। और आपको एक और बात बताऊं, जितनी भी मोहब्बतें हैं वो इंसानों को तोड़ती हैं, हुजूर की मोहब्बत आपस में जोड़ती है। ये बाहमी मोहब्बत का सबब और जरिया है। इक्तदार के की एक कुर्सी है, 2 चाहने वाले, इलेक्शन हो गया। चूंकि महबूब मतलूब एक है, चाहने वाले कई, एक के 2 चाहने वाले रकीब कहलाते हैं ना। ये तो मेरा महबूब था, तुमने क्यों देखा, लड़ाई तक नौबत जा पहुंची, कत्ल गारत तक मामला जा पहुंचा। एक के 2 चाहने वाले रकीब कहलाते, और यहां एक के अरबों चाहने वाले आपस में हबीब कहलाते। चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, इकबाल बोला, चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस, मस्ते चश्मे साकिए बतहास देम, दर जहां मिसले मओ मी नास देम। हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुश्को तर के रिश्ते से, हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। तो इसलिए आइए हम हुजूर के नाम पे जुड़े। ये उम्मत 73-72 फिरकों में क्यों बट गई? ये मेरे रसूल का दिया हुआ दीन तो नहीं था। हम एक दूसरे के गिरेबान नोचने लगे, फिर हर फिरके के अंदर लाबियां, और फिर हर लाबी के अंदर कई जमातें और गिरोहबंदियां। हुजूर ने तो हमें वहदत का दर्स दिया था, हुजूर ने हमें मोहब्बत का सबक पढ़ाया था। मैं आज भी पूरी दुनिया पे ये कहता हूँ, आओ मोहब्बत रसूल पे आ जाओ। मोहब्बत रसूल पे आ जाओगे तो फिरके खुद ब खुद दम तोड़ते चले जाएंगे। ये हमारी मोहब्बत नाकिस है कि हम आपस में उलझ रहे हैं। अगर मोहब्बत कामिल हो तो फिर एक ऐसी बरादरी बनती है जिसमें सुहैब रूम से आते हैं, सलमान फारस से आते हैं, बिलाल हबशे से आते हैं, सिद्दीक अकबर मक्के से हैं, साद मदीने से हैं, लेकिन आपस में अखुवत पैदा होती है। ये भाईचारे की बुनियाद और जमानत है। तो चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस। मेरे उस्ताद एक शेर झूम के पढ़ा करते थे,
اور آج میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے۔ میں آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، دارالسلام کا نام سنا تھا، یہاں ایک سنی کانفرنس کسی زمانے میں ہوئی تھی، سروں کا ہجوم تھا، محبتوں کی کیفیات تھی، مجھے شوق تھا کہ میں بھی اس بستی کے مکینوں کو دیکھ آؤں، لیکن آپ کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پیار، پیشانیوں پہ لکھی ہوئی محبت، میرا تو آپ کا پہلا تعارف ہے، میری آپ کی برادری الگ ہے، میرا آپ کا کوئی کاروباری سانج نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں میرے لیے محبت اور میرے دل میں آپ کے لیے دعائیں، یہ رشتہ قائم کیسے ہوا؟ تو میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ وہ بنیاد ہے محبت کی۔ اور ایک بات اور کروں کہ جتنی بھی محبتیں ہیں، وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ ایک وہ عشق بھی ہے جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے، وہ عشق نکما کر دیتا ہے، صلاحیتوں کو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے۔ ایک وہ عشق ہے، اور یہ وہ عشق ہے جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے، یہ بندہ نواز عشق ہے۔ اور یہ بھی سنیے کہ جتنے بھی عشق ہیں ان کا انجام رسوائی ہوتا ہے۔ میں سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ سفر پہ ہوں، کل شیخو پورے تھا، پھر آج دھوبی گھاٹ، تو اب آپ کے پاس کل اگلی منزل، وہ کبھی کیا کسی نے کہا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ میں ایک دن سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں ایک جھونپڑا بنایا تھا کسی ملنگ نے، تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ ہی رہتے ہیں۔ تو جو بندہ سڑکوں پہ رہے تو اس کے تجربات بھی فزوں تر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھے جملے لکھے پڑے ہوں گے، میں تو روز ان مراحل سے گزرتا ہوں، کبھی کسی ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہے، وہ لکھنے والے کے، اس ڈرائیور کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو کئی جملے تڑپا دیتے ہیں، کئی رلا دیتے ہیں، کوئی ایسے جملے ہوتے ہیں کہ پھر ہنسی نہیں تھمتی، اور کچھ ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ لب سل جاتے ہیں۔ ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور بار بار پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور بے وفائی کے لیے آج اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، غصہ نکال رہا ہے۔ تو میں کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں۔ جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ تو محبت کا ربط ان سے قائم کیجئے، محبت کا رشتہ ان سے قائم کیجئے جو تمہارے لیے عزت کا باعث ہے۔ تم محبوب کا نام نہیں چھپاتے رہو گے، بلکہ تمہارے لیے قرار جہاں ہے، تمہارے لیے تسکین جہاں ہے، ان کا نام اور ان کا ذکر تمہارے لیے راحتوں کا سما، تو ان کا ذکر راحتوں کا سما اور تسکین اور قرار کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ وہ نام ہے جو عزت نواز۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ محبت ہمارے لیے عزت کا سبب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ ایسا تو نہیں کہ محبوب کا نام چھپاتے پھریں، بلکہ یہ وہ محبت ہے، وہ بندہ نواز محبت ہے کہ جو ہمارے لیے باعث فخر و مباحات ہے، ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ اعظم چشتی نے تو قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ وہ گلیوں میں آوارہ پھرنے والا کوئی شخص محبوب تھوڑا ہے کہ شرمندگی ہو؟ ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو عرش کی راہوں کا سیاح ہے نا۔ تو یہ ناز ہے، یہ فخر ہے ہمارے لیے۔ تو پھر جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی محبت کا ایک تقاضا، میری بات اپنے اختتام کو پہنچے، کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی فکر کو اختیار کرتا ہے اور اس کو اپنی روح میں اتارتا ہے، اور پھر اس کا مبلغ بن جاتا ہے، اس فکر کے ابلاغ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دیتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں، حضور سے الفت کا ربط و رشتہ رکھتے ہیں، تو ان کا لایا ہوا نظام حیات ہماری روحوں میں اترنا چاہیے۔ ہمارے طرز زندگی اس بات کی گواہی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں،
اور پھر اس خوشبو کو اطراف عالم اور اکناف جہاں کے اندر ہم پھیلا کر کے جو ہے وہ اس منصب کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور ہماری زندگی اس کی گواہی دے۔ صحابہ نے اپنی زندگیاں اس مقصد کی خاطر لگائیں اور شب و روز ایک کر کے رکھ دیا۔ آج اصحاب رسول کی قبریں پوری دنیا کے اوپر ہمیں ملتی ہیں۔ یار مدینہ المنورہ کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، تو یہ شہر مدینہ چھوڑ کے چلے کیوں گئے؟ اور اس ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑ کے کوئی کہاں جا کے دفن ہوا، کسی نے کہاں چاند وار دی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ محبوب کا مشن عزیز ہوتا ہے، محبوب کی فکر عزیز ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ تو جب ان کے ہوئے ہو تو پھر اپنی زندگی، اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کا نام لیا، اس تابی کی کہانی کوئی نہیں بھول سکتا جس کا ذکر اقبال نے کیا کہ وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کا پیغام لے کے آگے بڑھا، اور چلتے چلتے دلدل آ گئی تو اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی اور کہا مالک میرے جذبے تو جوان تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ اس پہ اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو آج میں اور آپ ان جذبوں سے سرشار ہوں گے، لیکن وہی بات جو میں عرض کر چکا، اس کا آغاز ہماری اپنی ذات سے ہوگا۔ ہمارا عمل گواہی دے گا، ہمارا رویہ گواہی دے گا، ہمارا طرز زندگی گواہی دے گا۔ ہم دوسروں کو مسلمان کرنے کے لیے بے چین ہیں، ذرا 2 لمحوں کے لیے اپنے اندر بھی اتر کے دیکھو، یہ پاپی بھی سیدھا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس من کے اندر بھی روشنی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ میں تو میلاد کے موسم میں گلی گلی کہتا رہا، تمہیں مبارک کو تم نے جھنڈیاں لگائیں، مجھے اچھا لگا تم نے گھروں کی چھتوں پہ چراغاں کیا، لیکن کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آنا، کہیں دل کی گلیاں اندھیر نگر نہ رہ جائیں، کوئی دیا، کوئی محبت کا چراغ دل میں بھی روشن کرنا۔ اگر دل کی دنیا آباد ہو گئی تو پوری کائنات روشن ہو گئی۔ میرے حضور نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا الا وہی القلب، سنتے ہو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ حضرت نبی رحمت کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا۔ ایک دن حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو۔ کہتے ہم نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے بائیں ہاتھ میں، اور تازہ آثار وضو اس کی داڑھی پر نمایاں ہیں، تو وہ مسجد میں داخل ہوا۔ خیر اگلا دن ہوا تو پھر کہا اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ ہم نے کہا دیکھیے آج کون خوش نصیب آتا ہے، تو وہی بزرگ دوبارہ آئے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آثار وضو چہرے پہ حویدہ ہے۔ تیسرا دن آیا تو پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نظریں رکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے۔ مجلس ختم ہوئی تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب پیچھے چلا تو انہوں نے کہا کیسے میرے پیچھے آ رہے ہو؟ میں نے کہا ابا جی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، لڑائی سی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے ہیں میری آرزو تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہی آتا رہا۔ کہا اس نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ میں ساتھ چلا گیا۔ رات جب سوئے تو میں نے چادر اوڑھ لی اور میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے، لیکن وہ ساری رات سویا رہا۔ اتنا تھا جب کروٹ بدلتا تھا تو رب کے نام لیتا تھا۔ اس کے علاوہ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، نماز فجر ادا ہوئی، ناشتہ کیا، کھیتوں میں چلے گئے، باغ میں پانی کیا، گوڈی کی جو بھی معمولات تھے، ظہر پڑی، مغرب عشاء، رات ہوئی تو پھر سو گئے۔ میں نے سوچا کل میری وجہ سے ہو سکتا ہے معمولات ترک کی ہوں، لیکن معمولات کا عادی شخص روز معمولات ترک نہیں کر سکتا، تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ماجرا ہوتا ہے۔ میں سو گیا بظاہر، لیکن جاگ رہا تھا، لیکن وہ ساری رات سویا رہا، صرف کروٹ بدلے تو رب کا نام لے۔ کہا خیر وہ وقت دن بھی گزرا۔ تیسرا دن گزرا تو جب 3 دن بیت گئے، صبح ناشتہ ہوا تو میں نے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کوئی میرا الجھاؤ نہیں ہوا تھا۔ میں نے حضور سے سنا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، 3 دن آپ ہی بابا جی آتے رہے، لیکن مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ 3 راتیں اور 3 دن میں نے آپ کے ساتھ گزارے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے ابن عمر، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے تمہاری وجہ سے کوئی عمل چھپایا ہو، میرے وہی معمولات ہیں جو تم نے 3 دن میں دیکھے، کوئی الگ سا عمل ایسا نہیں تھا جو تم سے میں چھپا لیا ہو، لیکن ایک میرا عمل تم نہ دیکھ پائے، اور وہ اگر تم اور بھی دن میرے ساتھ گزارتے تو نہ دیکھ پاتے۔ تو
تو مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا کہ وہ عمل کون سا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے تم نے محنت کی، 3 دن رہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا دل والی جگہ پہ اور کہا اے ابن عمر، یہ جو سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، تو اس میں کسی مومن کے لیے نفرت نہیں رکھی ہے، بغض نہیں رکھا ہے۔ تو آج میں اور آپ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہیں تو اس اندر کی دنیا کو صاف کیجئے، اور جب اس میں جھاڑو دیں گے اور اس کی صفائی کریں گے تو پھر محبوب کے جلوے آپ کو یہاں دکھائی دیں گے، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے باطن کی صفائی کے لیے کوشاں ہوں۔ زندگی لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہے اور میں اور آپ ایک ایک سانس کر کے اپنی زندگی کو توڑ رہے ہیں۔ یہ اٹھتے ہوئے قدم ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، یہ ہماری جو سانسیں ہیں یہ اٹھتے ہوئے قدم ہے، یہ پگھلتی ہوئی برف ہے جو ہمیں موت کے قریب لے جا رہی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں نے کہا یہ خسارے میں کہاں ہے؟ کہاں گھاس پھونس کے جھونپڑے اور کہاں علی نصب گھر اور بنگلے، انسان تو آگے جا رہا ہے، تو یہ خسارے میں کیوں کہا گیا؟ تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی آوازیں لگاتے ہیں، تو وہ سمرقند کے بازار میں برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحموا ارحموا الا من یذوب راس مال، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آئے، ہو سکتا ہے کل 4 آنے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن اگر برف کا کل گاہک آپ بھی آ گیا اور مہنگی بھی ہو گئی، برف ہی نہیں ہوگی، تو وہ کہتا ہے لوگوں میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لو، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ ارحموا ارحموا الا من یذوب راس مالہ، تو قدم رک گئے اور کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اگر تو اب بیچ لیتا ہے، اس کے بدلے درہم لے لیتا ہے، دینار لے لیتا ہے، بادشاہ جات لے لیتا ہے، کوئی جنس لے لیتا ہے، تجھے 4 آنے بچ جائیں گے۔ اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لیتا ہوں، ان سانسوں کے بدلے نماز پڑھ لیتا ہوں، سانسوں کے بدلے قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، کسی دکھی کے کام آ جاتا ہوں، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دیتا ہوں، تو یہ میری سانسیں کام آ گئی۔ تو آج وقت ہے، وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں۔ آج وقت ہے، آج فرصت ہے۔ وہ فقیر کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا بابا کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ کہا نہیں کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا، ان کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں۔ میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا اپنا کام کر، تمہیں کیا پتا ہوتا ہے دنیا اور دنیا داری کیا ہوتی ہے۔ تو وہ تو مان رہے، یہی نہیں مان رہے، تو مجھے اس پہ رونا آ گیا۔ خیر وقت گزر گیا، اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا وہ فقیر وہاں کھڑا بھی رو رہا تھا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، اور میرا خیال ہوا آج ان کی اور رب کی صلح کرواؤں۔ تو تجسس سے پوچھا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا یہ نہیں مان رہے تھے، اور آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برس زمیں تو پھر کس کام کا۔ آئیے میں اور آپ اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اپنی زندگی کو کبھی بھی نماز سے محروم نہ رہنے دینا، سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لینا اور 5 نمازیں بھی گن لینا۔ اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو رب کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے۔ یہ بد نصیبی ہے کسی شخص کی کہ اس کی پیشانی کو سجدے کا نور نصیب نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نہیں کرتا سجدہ، میں کہتا ہوں تو کون ہے بدبخت، تجھے رب اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں۔ اتنا بد نصیب ہو گیا ہے کہ تجھے دھتکار دیا گیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح،
5 وقت صدائے دل نواز سنتا ہے لیکن تیرے قدم نہیں اٹھتے، تجھے توفیق نصیب نہیں ہوتی، اس سے معافی مانگ اور اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد کر۔ مخلوق خدا کے ساتھ شفقت یہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ ہے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو کہ حضور تم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کیا کرو۔ آپ کسی کے بچے کی گال سہلائیں، اس کو پیار کریں تو اس کے باپ کے دل میں آپ کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی امت سے پیار کریں گے تو حضور تم سے پیار کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی برکتیں آپ کی روحوں میں ڈال دیں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کی، لیکن شرط ہے کہ تم ان کے ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات تشریف رکھیں گے؟ میں معززین گرامی قدر سے التجا کرتا ہوں صرف 2 منٹ کے لیے وقت عطا فرما دیں۔ بچوں کو اگر سندات عطا کرنے کا موقع فراہم کر دیں تو کرم ہوگا خصوصی۔ حضرات تشریف رکھیں، خدا کا واسطہ تشریف رکھیں، حضراہ کرم بیٹھ جائیں، برائے مہربانی بیٹھ جائیں، بہت مہربانی ہوگی، بچوں کو سند حاصل کرنے دیں، بڑی کرم نوازی ہوگی، بیٹھ جائیں، خدا کے واسطے بیٹھ جائیں، برائے مہربانی بیٹھ جائیں، برائے مہربانی بیٹھ جائیں، 2 منٹ کے لیے وقت دے دیں۔ حافظ محمد دانش صاحب تشریف لاتے ہیں، کس طرح بیٹھیں گے، کس طرح؟ حافظ محمد دانش صاحب تشریف لاتے ہیں، حافظ محمد عبد الباسط صاحب تشریف لاتے ہیں، حافظ محمد حسنین رضا صاحب، برائے مہربانی بیٹھ جائیں، درخواست ہے مؤدبانہ، آپ کے قدموں کو چھو کر التجا کرتا ہوں، عذراہ کرم بیٹھ جائیں، خدا کا واسطہ بیٹھ جائیں، ذرا جگہ دے دیں تھوڑی سی بچوں کو۔ حافظ ابو بکر صدیق صاحب تشریف لاتے ہیں، حافظ محمد ابو بکر صدیق صاحب تشریف لاتے ہیں، حافظ محمد ارسلان صاحب تشریف لاتے ہیں، حافظ محمد عرفان صاحب تشریف لاتے ہیں، حافظ محمد حسیب صاحب تشریف لاتے ہیں، حافظ محمد نوید صاحب تشریف لاتے ہیں، حافظ علی حسن صاحب تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ 12 حفاظ کرام ہیں جنہوں نے اس مرتبہ جامعہ کنز القرآن سے قرآن مجید یاد کیا، اور آج عظیم ترین شخصیت کے ہاتھوں الحمدللہ سند فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم تمام انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور حضرت والے مرتبت کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا احسان عظیم ہے کہ ہم فقیروں کو 2 شعر سلام کے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جب کہ تیری دید ہوگی تب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا محمد یا دعا کران دیو اور دعا کران دیو یار دعا کران اس بابرکت محفل کا ایک لمحہ قبول فرما، آنے والوں کی خیر فرما، قدم قدم پہ برکتیں عطا کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین۔ جگہ بناؤ او یار ہیلو
دست بس دست سامنے موجود ہو، لیکن چونکہ اب اتنے لوگوں سے یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ 3 مرحلے ہیں. ان میں سے پہلا مرحلہ توبہ کا ہے، جس میں تمام لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور تجدید ایمان کا ہے. اور دوسرے میں وہ جو اس نیت سے موجود ہو، صرف 2 منٹ میں جو میں آپ کو کہتا جو میرے ساتھ پڑھتے جائے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اے اللہ، زندگی میں قصدن یا سہون مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل یا رویہ سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں. پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اللہ میری توبہ، سب گناہوں سے توبہ، جو چھپ کر کی ان سے توبہ، جو ظاہر کی ان سے توبہ. میرے اللہ میری توبہ. آئندہ وعدہ کرتا ہوں 5 گانہ نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق ہوئی حج بیت اللہ، والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا، حرام سے اجتناب کرنا اختیار کروں گا. تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت ہوا، اس سلسلے کے سارے اسباق قبول کیے، دل پر نقش اسم ذات اللہ قبول کیا. آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین. سب سے پہلی بات، عقیدے کی درستگی عمل کی قبولیت کی ضمانت ہے. دوسری بات، رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتا. تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، والدین کو بہر صورت راضی رکھیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ نیکی بہت اہم ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. عبادت کا سرور اور عبادت کی لذت نظر کی پاکیزگی کے بغیر نصیب نہیں ہوتی. اس لیے اگر آپ چاہیں کہ عبادات میں لذات نصیب ہوں تو اپنی نگاہوں کو بہر صورت پاک رکھیں. پیر مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی قربت ہے، جو میرا اور آپ کا مقصود ہے. اس لیے جو اسباب آپ کو بتائے جائیں، باہر شجرہ شریف موجود ہوگا، اس میں سارے اسباق لکھے ہیں، وہاں نام دے دیں، ربط میں رہیں. اللہ نے زندگی میں دوبارہ ملاقات لکھی ہوگی تو انشاءاللہ دوبارہ پھر ملیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مدرسہ جامعہ کنز